اس کو جو ہے کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا. وہ شادیوں میں نہیں جا سکتی تھی, وہ خوشی کی محفل میں نہیں جا سکتی تھی. اب سہاگن عورتیں اس کو صبح کے وقت دیکھتی تو اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی. صبح کے وقت اگر عورتیں آنگن سے گزرتی, بیوہ عورتیں, تو وہاں پر پانی ڈالا جاتا تھا. یہ بیواؤں کے ساتھ, یعنی بیوہ کا شوہر کیا مر گیا, اس کی زندگی موت سے بدتر کر دی جاتی تھی. پہلے تو جلا دی جاتی تھی شوہر کے ساتھ, اور اگر جو بچ بھی جاتی وہ اس طرح بدترین حالات میں زندگی گزارتی تھی کہ اس کو کہیں حق حاصل نہیں تھا. یہ دنیا کے حالات تھے. یونان کو دیکھیں, ہندوستان کو دیکھیں, عرب کو دیکھیں. لیکن اب آئیے تھوڑا سا میلاد پر توجہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی محنتیں بہت ہیں. آپ غور کیجیے گا, بات جو کچھ چلانے پیچھے چلانے دیں, کیوں چلانے مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ذکر رسول سے بڑی بھی کوئی چیز ان کے نزدیک ہے تو وہ بات کرتے رہے. لیکن مجھے کوئی غصہ نہیں اس پر. بات آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. مسلم ٹولہ, ویشالی والے اور گرد و نواز سے آنے والے, اللہ تم سب کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ دے. ممبر والوں کو بھی, زمین والوں کو بھی, سب بڑی محبتیں دے رہے. لیکن آپ تھوڑا غور سے بات سنیں, کیونکہ یہ باتیں غور سے سننے کی ہے. یہ تقریر نہیں ہے, کوئی خطاب نہیں ہے. یہ صرف جو ہے یہ کسی کے دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ کوئی منتقل کرنے آیا ہے. بس بات اتنی ہے, اور بات کوئی بیان سے گزری ہے. ہم اس کو عیدوں کی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی, نہ عید الاضحیٰ ہوتی, نہ عید الجمعہ ہوتی, نہ عید العرفہ ہوتی. کوئی عید نہ ہوتی, بلکہ عید تو اپنی جگہ, نہ کوئی دن ہوتا, نہ کوئی رات ہوتی, نہ کوئی صبح ہوتی, نہ کوئی شام ہوتی, نہ کسی سے کسی کی ملاقات ہوتی. یہاں تک کہ نہ زمین ہوتے, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتے, نہ ستاروں کی انجمن ہوتی, نہ آسمان کا سائبان ہوتا, نہ زمین کا بچھونا ہوتا, نہ شفق کا جمال ہوتا, نہ افق کی سرخیاں ہوتی, نہ قمریوں کی آواز ہوتی, نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی, نہ پھولوں کی تبسم ہوتی, نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہوتی, نہ بلکاتی ندیاں ہوتی, نہ دریاؤں کی روانی ہوتی, نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی. جو سب کچھ ہے صرف اس لیے ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اس دن ہمارے آقا تشریف لائے اور یہ عیدوں کی عید ہے. آپ اندازہ فرمائیں, دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جو سب کے لیے خوشیوں کا دن ہو. اس لیے کہ اگر کوئی دن کسی کے لیے خوشی کا ہے تو وہی دن کسی کے لیے غم کا ہے. اللہ اکبر, زمانے میں کوئی بھی دن سب کے لیے خوشی کا دن نہیں آتا. اللہ اکبر. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے کہ 15 اگست سب کے لیے خوشی کا دن ہے تو میں کہوں گا نہیں, یہ ہندوستانیوں کے لیے تو خوشی کا دن ہو سکتا ہے کہ ہندوستانیوں کو آزادی ملی, تو انگریزوں کے لیے اتنے دکھ کا دن ہے کہ اتنا بڑا ملک ان کے ہاتھ سے چلا گیا. دیکھا, ایک ملک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں تو دوسرے ملک کے لوگ بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں, وہ غمگین ہو رہے ہیں. ایک ملک کے لیے خوشی کا, دوسروں کے لیے غم کا. اسی طریقے سے اللہ اکبر, کسی کا انتقال ہوتا ہے, اگر ولی بھی دنیا سے جاتا ہے, مریدین رو رہے ہیں اور فرشتے خوشی منا رہے ہیں. مریدین اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ اکبر, فرش سے ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر گیا, اور عرش پر دھومے مچے, عرش پر دھومے مچے, وہ مومن صالح ملا. فرش سے ماتم اٹھے, وہ طیب و طاہر گیا. دیکھ رہے ہیں فرشتے خوش ہو رہے ہیں اور انسان رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ قیاس کر سکتے ہیں, جو دن مزدوروں کے لیے خوشی کا دن ہوگا وہ دن مالداروں کے لیے غم کا دن ہوگا. اگر مزدوروں کی بات مان کر کے تنخواہ بڑھا دی گئی ہے تو بولو سیٹھوں کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ خوشی منا رہے ہیں, ہم کامیاب ہو گئے, یہ غمگین ہو رہے ہیں, ہماری جیب کٹ رہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں. اللہ اکبر. لیکن کائنات میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو مالداروں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غریبوں کے لیے بھی خوشی کا ہے. ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو زمین والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی خوشی کا ہے. اللہ اکبر. ایک دن ایسا آتا ہے جو فرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے, عرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے. وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن صرف اور صرف میلاد النبی کا دن ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا مسلمان اس لیے خوش ہے کہ ان کو ایمان ملا ہے, لیکن غیر مسلموں کو جینے کا سلیقہ تو ملا ہے. ورنہ جب تک کہ میرے آقا تشریف نہ لائے تھے, اللہ اکبر, جو غیر مسلم ہیں انہیں نہ کھانے کا شعور تھا,
نہ پہننے کا شعور تھا، نہ اوڑھنے کا شعور تھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں پر ایک بات بتانی ہے آپ کو، آپ اس کو محسوس کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ میلاد النبی آئی، میلاد مصطفیٰ آئی تو سب کے لیے برکت کا دن، سب کے لیے رحمت کا دن۔ اس دن مزدوروں کو حق مل رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ یہ تو جانوروں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے لوگ جانوروں کو کھانے کے لیے کبھی پیر کاٹ دیتے تھے، کبھی کچھ عضو کاٹ دیتے تھے، زندہ جانور کے عضو کاٹ کاٹ کے کھائے جاتے تھے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا اگر حلال جانور کھانا ہی ہے تو اس طرح اس کو اذیت دے کر نہ کھاؤ، بلکہ پہلے گلے کے پاس سے اس کو ذبح کر لو، اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے پھر اس سے جلد اتارو، اس کے بعد اسے کھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جس نے جانوروں کے حقوق بتائے، جس نے انسانوں کے حقوق بتائے، جس نے راستے کے حقوق بتائے، جس نے درختوں کے حقوق بتائے، جس نے پتھروں کے حقوق بتائے، اللہ اکبر۔ جس نے اللہ اکبر شوہر کی چتا پر جلنے والی عورت کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا اور عورت کا مقام بتایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب تک حضور تشریف نہ لائے تھے بیواؤں کو چتا پر جلایا جاتا تھا۔ آمینہ کے لال ایک بیوہ خاتون کی گود میں تشریف لا کر کے دنیا کو بتاتے ہیں ارے اگر بیوہ منحوس ہوتی تو نبی کی ماں بیوہ کیوں ہوتی؟ نبی کی ماں جیسے خوش نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ کسی کا بیٹا غوث ہے، کسی کا بیٹا قطب ہے، کسی کا بیٹا عبدال ہے، ارے کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا نجی اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلیمت اللہ ہے، تنہا آمینہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے۔ کہاں کہنے زندہ باد زندہ باد۔ جس بیوہ کو سب نے منحوس جان کر کے چاہے وہ رسوا کیا تھا، میرے نبی نے انہی بیواؤں کی عزت بڑھا دیا۔ بیوہ ماں کی گود میں تشریف لا کے بتایا اتنی برکت والا رسول جب بیوہ ماں کی گود میں آتا ہے تو بیوہ منحوس نہیں ہو سکتی۔ اس کا قصور کیا ہے؟ ادھر ماں کو بیوہ ماں کی عزت بڑھائی اور ادھر 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو سہاگن بنا کر ام المومنین بنا دیا، تمام مومنین کو مومنوں کی ماں بنا دیا۔ دیکھو تو صحیح۔ اور حضور کے آنے کا سب سے پہلے فائدہ کس کو ملا؟ عورت کو ملا۔ اور بھی کون سی عورت؟ آزاد عورت نہیں، آزاد عورت سے بھی زیادہ گھرا ہوا درجہ جو ہے وہ کنیز عورت کا تھا۔ لیکن حضور جیسے دنیا میں تشریف لائے کنیز دوڑی دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا ابو لہب مبارک ہو، تیرے گھر بھتیجا آیا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے۔ ایسے ہی ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا میں نے بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ گویا کہ نبی آ کے بتا رہے ہیں اب میں آ گیا ہوں عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، عورتوں کو آزادی دینے کے لیے۔ دیکھو کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ عورتوں کو ملا۔ آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتے۔ مجھے یہاں پر حضور کی میلاد کی بات کرنے، جشن میلاد۔ حضور آئے، انقلاب آیا۔ پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آیت مبارکہ جو پڑھی ہے اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ اگر تھوڑی دیر مجھے آنے والے شورا اور خطبہ کا خیال ہے، وہ میری بات میری ہی طرح وہ مہمان ہیں، لیکن چونکہ میں پہلے اس لیے بول لیتا ہوں کہ میری گفتگو جو ہے چونکہ بڑی خشک ہوتی ہے اور رات جب ڈھل جاتی ہے تو میری گفتگو آپ کے کوئی فائدے کی نہیں رہ جاتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت میں گفتگو کر لوں۔ ویسے انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک توفیق دے گا گفتگو کے بعد نہیں میں بیٹھا رہوں گا، میں جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے مطابق بیٹھا رہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں اب تھوڑی دیر بہت غور سے میلاد کا فلسفہ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد سے کیا ہوا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد صرف سنیوں کا تہوار نہیں ہے، یہ عالمی تہوار ہے، آفاقی تہوار ہے اور پوری کائنات کا تہوار ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بات دیکھو، حضور جب تشریف نہیں لائے تھے
लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। दुनिया इतनी बिगड़ी हुई थी, अल्लाह के घर का तवाफ नंगे होकर करते थे। अल्लाह के घर पर काबतुल्लाह पर 360 बुत रखे हुए थे, और जिना करने के लिए जब कोई औरत न मिले तो वो बकरियों से और जानवरों से तक जिना करते थे। अखलाकी गिरावट कितनी थी। और सबसे बड़ी बात ये, आज जो दहशतगर्द लोग हैं उनकी तो हम लोग मुखालफत करते ही दहशतगर्दों की, लेकिन आपकी खास नौजवानों की खास तवज्जो, आज के दहशतगर्दों की अहले सुन्नत ने हमेशा मुखालफत की है, क्योंकि हम सूफिया के मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ किसी के हाथ की माला तोड़ना भी जायज़ नहीं है। तो जब हाथ की माला तोड़ना भी जायज़ नहीं है, अरे माला टूटती है तो मोती बिखरते। आपकी अगर तवज्जो मेरी तरफ है तो इधर सुने, भैया बात नहीं करें, तवज्जो इस तरह, वो हुजूर का जिक्र हो रहा है, कोई किसी का जिक्र ना करे, बस अब यार का जिक्र होगा बस, और किसी का जिक्र नहीं। तवज्जो फरमाए, माला टूटती है तो मोती बिखरते हैं, लेकिन जब सर किसी का अलग किया जाता है तो उसका पूरा खानदान बिखरता है ना। तो हमारे यहाँ जब माला तोड़ने की किसी के हाथ की इजाजत नहीं है, तो फिर किसी का सर काटने की इजाजत कैसे हो सकती है। जिस मजहब में वुजू करते वक्त पानी जाय करने की इजाजत नहीं है, जबकि हमारे यहाँ वुजू इबादत है, तो जब इबादत के नाम पर पानी जाय करना हराम है, तो बगैर इबादत के किसी के खून को जाय करने की इस्लाम इजाजत कैसे दे सकता है। हमारा मजहब अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, सुकून का मजहब है। दहशतगर्द की गर्दी की हमारे यहाँ इजाजत नहीं। हमारे यहाँ तो अल्लाह अकबर, इतना भी एहतियात है, अगर कोई सो रहा हो, कोई सो रहा हो तो इतनी जोर से सलाम मत करो कि उसकी नींद में खलल आए। हमारे यहाँ सोने वाले को उसकी नींद का ख्याल है, नींद का ख्याल। तो जब लोगों की नींद का ख्याल है तो लोगों की जिंदगी का कितना ख्याल होगा, लोगों के खानदान का कितना ख्याल होगा, लोगों की खुशियों का कितना ख्याल होगा, लोगों के अरमानों का कितना ख्याल होगा। लेकिन लोगों ने दीन समझा नहीं, इस्लाम समझा नहीं, इस्लाम के खिलाफ बकवास करते रहते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो हम सूफिया के मानने वाले दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की मुखालफत हमने हमेशा की है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की आमद के बाद दुनिया में जितने भी दहशतगर्द बाद में पैदा हुए हैं, वो लोग छोटे दर्जे के दहशतगर्द हैं। क्यों? क्योंकि हर दहशतगर्द दूसरों के बच्चों को मारता है, अपने बच्चों को नहीं।